وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اگر عوام کو کوئی تکالیف ہماری بجلی پرووائڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس کا باقاعدہ آپ کے سامنے جواب دہ ہوں، ایک تو معذرت بھی کریں، لیکن یہ معذرت ہمارے حالات جو ایسے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر بھی ہماری معذرت کرنا بنتی ہے۔ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں 2017 سے لے کے ابھی تک الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پچھلی والی حکومت کی تگ و دو اور کوشش کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں سے اور لوڈ شیڈنگ کے مرض سے آزاد کیا اس پوری عوام کو، اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جس کی تعریف بین الاقوامی میڈیا بھی آج کرتا ہے کہ پاکستان نے رینیوبل انرجی اور سولرائزیشن کے انقلاب میں غالباً دنیا میں پہلا ان کی پوزیشن شاید ہو آج، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ سے کسی بھی مہنگے جو قرضے ہیں یا آئی پی پیز کے ذریعے نہیں، لوگوں کے تھرو، وہ بھی جو پالیسی تھی 2017 کے اندر میں نے جب میں وفاقی وزیر تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت میں متعارف کرائی تھی، جس کا فائدہ آج ہمیں کئی سال کے بعد اس قسم کے حالات جہاں مختلف ممالک کے اندر پاور سیکٹر بہت زیادہ پریشر میں آیا، پاور سیکٹر کی قیمتیں اوپر گئیں مختلف ممالک میں، لیکن پاکستان اس سے اور پاکستان کی عوام بالکل محفوظ رہے۔ 1 اپریل کے بعد جب ہمارے جو ایل این جی کے ریکوائرمنٹ تھی گیس کی، وہ جب ہمیں باہر سے آنا بند ہوئی اور قطر نے فورس میجور کیا، اس دن کے بعد سے جتنی بھی آپ کی ضروریات پیک آورز کے اندر گیس پلانٹس کے ذریعے پوری ہوتی تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا آیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اپریل کے اندر جو ہماری آبی ذخائر سے بنی ہوئی بجلی تھی، پن بجلی، وہ پچھلے سال اپریل کے اندر 3200 میگا واٹ تھی، اور ہماری ایل این جی کے پلانٹ سے اپریل کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 3000 میگا واٹ ایل این جی کے پلانٹ سے، ایل این جی کے ایندھن سے پچھلے سال اپریل میں بنائے جا رہے تھے۔ اس سال وہ 3200 میگا واٹ جو پن بجلی سے بنتی تھی، وہ اب نیچے ہو کے 1671 میگا واٹ پہ پہنچ چکی ہے، یعنی منگلا اور یہ تربیلا سے جو پانی ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کے اندر جو کمی پچھلے 15 دن میں رہی ہے، وہ تقریباً 1700 میگا واٹ رہی ہے، یعنی ہمارا تقریباً شارٹ فال جو ہے ملا کے 2500 میگا واٹ ایل این جی کا ہمارا شارٹ فال آیا، باہر سے ایندھن نہیں آ رہا، میرے پلانٹس بجلی نہیں بنا سک رہے، اور 1530 میگا واٹ کا شارٹ فال ہمیں پن بجلی نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ 2500 میگا واٹ کا جو شارٹ فال گیس کی پاور کے اندر ہوا، وہ اس لیے ہوا کیونکہ باہر سے گیس نہیں آ رہی، ایران کی جو جنگ امریکہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جو ایشو ہے، اس کی وجہ سے ہمیں گیس موصول نہیں ہو رہی، اور قطر نے فورس میجور کیا ہوا ہے، وہ آپ کے اور عوام کے علم میں ہے۔ پن بجلی کے اندر 1530 میگا واٹ کی کمی کیوں آئی؟ اس دفعہ اپریل کے مہینے میں موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو صوبے ہیں جن کو پانی کی ضروریات کسان کے لیے ہوتی ہے، اور پانی کا ایک کلیئر پرنسپل اور رول ہے پاکستان کے اندر کہ پانی اس وقت ان ذخیروں سے ریلیز ہوگا جب کسان پانی مانگے گا، ورنہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ پانی ریلیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے جو کسان کو اپنی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور یہ پانی سیدھا عربین سی میں جا کے ضائع ہو جائے گا۔ تو اس 4000 میگا واٹ کی جو شارٹ فال آج ہے، آپ کو میں مانگ کی بھی بات بتا دوں، اس دفعہ اپریل کے پہلے 15 دنوں میں کم سے کم مانگ 9000 میگا واٹ تھی، اور زیادہ سے زیادہ مانگ 20000 میگا واٹ کی رہی پچھلے 15 دنوں میں۔ مختلف اوقات کے اندر یہ مانگ مختلف ہوتی تھی۔ کسی بھی وقت پیک آورز کے علاوہ، یعنی دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے یا جب لوگوں کو مانگ نہیں ہوتی، اس وقت
لوڈ شیڈنگ نہ کی گئی، نہ آگے کی جائے گی اور نہ کی جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ جب آپ کی مانگ 16,500 میگا واٹ سے اوپر جاتی ہے تب آپ کی گیس کے پلانٹس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب گیس نہیں ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور ایندھن نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر تمام ایندھن، امپورٹڈ کول، لوکل کول، نیوکلیئر اور جتنی پن بجلی موجود ہے اور جو سولر بجلی موجود ہے، تمام کے استعمال ہونے کے بعد جب آپ کا 16,500 سے مانگ اوپر جاتی ہے تب آپ کا شارٹ فال کریٹ ہوتا ہے، اور اس وقت پھر شام کے اس حصے میں لوڈ شیڈنگ کو آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق بڑھانا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے دن آئے جب یہ مانگ تقریباً 17,500-18,000 میگا واٹ تھی، کچھ ایسے دن آئے جس کے اندر 20,000 میگا واٹ تک گئی۔ جتنی 16,500 سے اوپر جاتی گئی اتنی لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں میں اس کا اضافہ ہوتا رہ گیا۔